اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن سیریز کا الحمدللہ 23واں پارہ اور 23واں ہی روزہ ہے۔ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ ومالی کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں سورہ یاسین کی کچھ آیات ہیں، پھر سورہ صفات اور سورہ صاد اور آخر میں سورہ زمر کی 31 آیات ہیں۔ سب سے پہلے اس پارے میں آیت نمبر 22 سے 32 تک بستی کا مرد مومن کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 44 تک اللہ کی نشانیاں۔ ان آیات میں اللہ اپنی مختلف نشانیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان نشانیوں میں رات اور دن کا آنا جانا، سورج کا چلنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا شامل ہے۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جا سکتی، یہ سب ایک ایک فلک پر تیر رہے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک کشتی نوح بھی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 48 سے 53 تک آثار قیامت کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 54 سے 65 تک قیامت کی گھڑیاں ہیں، جس میں ہے کہ قیامت پہ کسی میں بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور عدلے کا بدلہ ہوگا۔ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے لیے وہاں موجود ہوں گی، حسب خواہش ان کے لیے ہر چیز مہیا کی جائے گی۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا۔ ہدایت الہی، ہم نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے جہنم، اور ہماری ہدایت کے باوجود شیطان نے ایک گروہ کثیر کو تم میں سے گمراہ کیا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب جہنم کا ایندھن بنو، جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اور اعضائے بدن کی گواہی ہوگی کہ آج تمہارے اعضائے بدن جو ہیں تمہارے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک ہے لمبی عمر کی الٹی ساخت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹا کر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کی سی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اس کے بعد آیت نمبر 77 سے 83 تک خالق کائنات کے بارے میں۔ ان آیت میں اللہ نے فرمایا تخلیق انسانی، یعنی کہ انسان کو ہم نے ایک نطفہ سے پیدا کیا، لیکن وہ جھگڑالو بن کر ہم پر مثالیں چسپاں کر رہا ہے۔ اس کے بعد زندگی بعد از موت، اور کہتا ہے کہ کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے جب کہ یہ بوسیدھی ہو جائیں گے، ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد آگ کی تخلیق ہے، ارض و سما کن ہو جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بس کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مکمل اقتدار اللہ کے پاس ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور واپسی اور موت کے بعد اسی اللہ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ نمبر 37 سورہ صفات کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک مالک کائنات کے بارے میں ہے، آیت نمبر 6 سے 10 تک ستاروں کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 40 سے 50 تک اہل جنت کی مہمانی کے بارے میں ہے، آیات نمبر 62 سے 70 تک اہل دوزخ کی مہمانی کے بارے میں ہے، اور آیات نمبر 75 سے 148 تک اللہ کے ساتھ مومن بندوں کے بارے میں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد اپنے ساتھ مومن بندوں کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام شامل ہیں۔ اس کے بعد ان سب انبیاء کی تفصیل ہے، جو کہ ہم پہلے بھی کئی پاروں میں جو ہے وہ کر چکے ہیں، یہاں پر شیئر کر چکی ہوں میں آپ سے، اس لیے وہ میں یہاں پر نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جو ہے آیات نمبر 149 سے 166 تک فرشتے کیا ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جو کہ ایک من گھڑت بات ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے آگے مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات نسب وغیرہ سے پاک ہے، بس تم اور تمہارے محبوب اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلی آیت 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک دعوت رسول کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، جو لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ ایسی بے شمار قومیں پہلے بھی ہلاک ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں کو تعجب یہ ہے کہ خود ان میں سے ایک ڈرانے والا نبی آ گیا، اور یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا بنا ڈالا، بلکہ ان کے سردار کہتے رہے کہ بہت سے معبودوں پر ڈٹے رہو، کیا یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آیات ہیں آیت نمبر 11 سے 16 تک رسول کو جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی ہم لوگ یہاں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی دعا ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان کی دعا کا ذکر کیا، جب انہوں نے کہا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے وہ بادشاہت دے جو کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ایوب کی دعا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد 6 مزید رسولوں کا ذکر ہے، آیات نمبر 45 سے 48 تک، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔
اس کے بعد آیات نمبر 49 سے 54 تک متقیوں کا ٹھکانہ اس بارے میں ہے، اور آیات نمبر 55 سے 58 سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور آیات نمبر 76 سے 85 تک نوع انسان کو بہکانا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کے وقت کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ جب اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور اسی طرح پھر انہوں نے حضرت آدم کو بہکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جو ہے وہ جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کی آیات نمبر 1 سے 3 میں اللہ کی بندگی کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی، یہ کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو۔ آیت نمبر 4 سے 6 تک توحید کے دلائل کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات پلٹتا ہے اور دن پر رات اور رات پر دن پلٹتے جا رہا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک باقاعدگی کے ساتھ ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیات نمبر 8 سے 9 تک 2 قسم کے انسانوں کے بارے میں ہے، احسان فراموش اور اطاعت و گزار۔ ان آیات میں 2 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے۔ پہلے وہ انسان جو مصیبت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب اس کا رب انہیں نعمت سے نوازتا ہے اور وہ احسان فراموشی کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ایسا انسان چند دن اپنے کفر سے لطف اٹھائے گا، وہ یقیناً دوزخ میں جانے والے ہیں۔ دوسری قسم اس انسان کی ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آیات نمبر 11 سے لے کر 15 تک عملی توحید کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 23 جو کہ اس پارے کی آخری آیت ہے وہ مضامین قرآن کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، اس کے مضامین میں ہم آہنگی بھی ہے اور تکرار بھی ہے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے خوف خدا سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے خلاصہ قرآن کا۔ تو آج کی جو دعائیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ آگے ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ان دعاؤں کو بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے اور ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یہاں پر پارہ نمبر 23 کا جو ہے وہ خلاصہ قرآن بھی مکمل ہو گیا ہے، اور دعائیں بھی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔